مدنی چینل مدنی منوں کو بھی نہ دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں؟ جی، جب کوئی ہماری خیر خیریت معلوم کرے تو ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا فرمان عالی شان ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، سلسلہ روشن مستقبل میں آپ کو خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ آج کا سلسلہ بھی اپنے اندر بے شمار نعمتیں برکتیں لے کر آیا ہے، تو آج کے سلسلے کو اول تا آخر دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ اب اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں۔ جب بھی تلاوت کلام مجید ہو، آپ کسی ایسی محفل میں اجتماعی ذکر و نعت میں ہیں کہ جہاں پر تلاوت ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھی ادب سے بیٹھیں، اور جب مدنی چینل کی اسکرین پر بیٹھے ہیں کہ آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو اس دوران بھی آپ نے نہایت ادب کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کلام مجید سننی چاہیے۔ ادب میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ آپ دو زانوں بیٹھ جائیں، دو زانوں اس طرح نہیں آپ نہیں بیٹھے ہوئے، دو زانوں یوں۔ جو مدنی چینل کی اسکرین پر ہم ان کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن شاید کچھ مدنی منع جو ہے صحیح طرح نہیں بیٹھے، تو دو زانوں آپ بھی بیٹھ جائیے۔ یہاں پر بھی سب دو زانوں بیٹھ جائیں، دو زانوں بیٹھ کر نگاہیں نیچی رکھ کر اور ہاتھ باندھ کر تلاوت کلام مجید سننی چاہیے۔ دیکھیں کون مدنی منا اور مدنی منی اچھی طرح بیٹھا ہوا ہے؟ جی ماشاءاللہ، آپ اچھے بیٹھے ہیں، سر نیچے کر لیں۔ جی آپ بھی، جی ہاتھ باندھ کر، ماشاءاللہ عز و جل۔ تو چلیں جی تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ اب اپنے سلسلے میں کلام شامل کریں گے، ہمارے مدنی منع آپ کو کلام سنائیں گے۔ جو مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں مدنی منع ملاحظہ فرما رہے ہیں اور جو یہاں پر مدنی منع دیکھ رہے ہیں وہ بھی مل کر کلام پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ مل کے پڑھیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا، زیادہ اچھا لگے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا نبی یا نبی، نظر کرم فرمانا، اے حسنین کنانا، اے حسنین کنا،
حسنین کے نانا، اے 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 حسنین کے نانا، آپ کے در کا میں ہوں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے گے پیارا اپنا ناتا، آپ تو گئے، ہاں آپ تو گئے آتا گے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، بے سایہ لیکن دو جگ پر گے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، حشر تک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا، حشر تک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سج گئی میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، سج گئی میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ لگیں گے، ڈھونڈ لگیں گے، ڈھونڈ لگیں گے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، 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 یا نبی نصر کرم فرمانا، یا نبی نصر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی حسنین کے نانا کون ہے؟ ہمارے نبی۔ کون ہے حسنین کے نانا؟ حسنین کے نانا کون ہے؟ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا۔ تو کلام پڑھا گیا تو ہمیں معلومات بھی ہونی چاہیے ہمارے چھوٹے چھوٹے مدنی منوں کو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کون ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے شہزادے ہیں، کتنی شہزادیاں ہیں۔ تو آپ سلسلے میں شامل رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو معلومات ہوتی رہے گی۔ آج ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ مدرسۃ المدینہ اسلام پورہ سبز مارکیٹ کا مدرسۃ المدینہ موجود ہے۔ ان کا مدرسہ ہے کیسا، اب یہ کہ دکھائیں گے پوری دنیا میں ان کا مدرسہ اور ان کے مدرسے کی کیا کیا خدمات ہے۔ آئیے ہم بھی ملاحظہ کرتے ہیں، آپ بھی دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدرسۃ المدینہ اسلام پورہ باب المدینہ کراچی کا افتتاح 1998 سنے عیسوی میں عمل میں آیا۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ہے جذبہ پہ چاریا۔
मदरसतुल मदीना इस्लामपुरा बाबुल मदीना कराची का कोड नंबर मदारिस के लिहाज से 94 है। इब्तदा में मदरसतुल मदीना इस्लामपुरा बाबुल मदीना कराची में क्लासेस की तादाद 3 थी और मदनी मुन्नों की तादाद 60 थी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अब क्लासेस की तादाद 5 है, जबकि इस वक्त ज़ेरे तालीम मदनी मुन्नों की तादाद 120 है। मेरा नाम मोहम्मद शिजात अतारी है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद सलीम है। मैं पहले स्कूल में पढ़ता था। मेरी वालदा ने मदनी चैनल देखा, उससे तरगीब मिली, मेरी वालदा का ज़हन बना और मेरी वालदा ने मुझे मदरसतुल मदीना में दाखिल करवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। मैंने पहले कायदा पढ़ा, उसके बाद नाज़रा पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 25 पारे हिफ्ज़ हो गए। यही आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मदरसतुल मदीना इस्लामपुरा बाबुल मदीना कराची से अब तक 405 मदनी मुन्नों ने नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल कर लिया है। सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, होता है जज़्बा पहचारिया। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज अत्तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद फखरुद्दीन है। मैं पहले स्कूल में चौथी क्लास में पढ़ता था। मेरे घर वालों का ज़हन बना कि मैं हाफिज़ कुरान बनूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान बन रहा हूँ। मेरे 22 पारे हिफ्ज़ हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मदनी निसाब इस्लाम की बुनियादी बातें सिखाई जाती हैं। दावत इस्लामी का खूबसूरत सा महका और प्यारा प्यारा मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदरसतुल मदीना इस्लामपुरा बाबुल मदीना कराची से 170 मदनी मुन्ने हाफिज कुरान बनने की सआदत पा चुके हैं और एक मदनी मुन्ने ने 9 साल की उम्र में हिफ्ज़ मुकम्मल किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अत्तारी है और मेरे वालिद साहब का नाम रियाज अत्तारी है। मैं पहले स्कूल में पढ़ता था। मेरे वालिद साहब का जहन ये था कि मैं हाफिज़ कुरान बनूं। मेरे वालिद साहब ने मुझे थोड़ा जहन दिया और मुझे मदरसतुल मदीना में दाखिल करवा दिया। मदनी मुन्नों से मदनी पैगाम ये है कि आप भी मदरसतुल मदीना में आएँ और इस्लाम की बुनियादी बातें सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदरसतुल मदीना इस्लामपुरा बाबुल मदीना कराची से तालीम हासिल करने वाले 7 मदनी मुन्नों ने 12 माह के अंदर हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया, जबकि 17 मदनी मुन्नों ने जामियातुल मदीना में दाखिला लिया और ज़ेरे तालीम हैं, जबकि 5 तलबा तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और एक तालिब इल्म 12 माह के मदनी काफ़िले के मुसाफिर हैं। मेरा नाम मोहम्मद यासिर अत्तारी है। मैंने स्कूल 2nd क्लास तक पढ़ा है। इसके बाद मेरी वालदा का ज़हन बना कि मुझे मदरसतुल मदीना में दाखिला मिले। फिर मेरे वालिद साहब ने मेरा दाखिला करवाया। पहले मैंने कायदा पढ़ा, फिर मैंने नाज़रा पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने 21 पारे मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिए हैं। हमारे कारी साहब हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, हमें बुनियादी बातें सिखाते हैं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो जी मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने तारुफ हासिल किया मदरसतुल मदीना इस्लामपुरा जामा मस्जिद इस्लामपुरा के मदनी मुन्नों के। आपने मदरसा देखा, कितना प्यारा मदरसा है और चंद के आपने तासुरात भी सुने। तो ये एक मदरसतुल मदीना है जो कि अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। बाज़ ऐसे मदारिस हैं जहाँ पर 1000 से ज़ायद मदनी मुन्नों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने की सादत हासिल कर ली है। अब इन्हीं में से बाज़ ऐसे हैं जामियतुल मदीना में पढ़ रहे हैं, बाज़ ऐसे हैं जामियतुल मदीना से पढ़कर जो है फारिग हो चुके हैं और कई मुल्क संभाले में, ये कि ना दुनिया भर में जा रहे हैं। यही मदनी मुन्ने आज छोटे से कल बड़े होंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल धूमधाम से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दीन इस्लाम की खिदमत करते रहेंगे। तो आप अपनी दावत इस्लामी के साथ हर तरह का ताउन फरमाइए। अगर छोटा मदनी मुन्ना है तो उसको दारुल मदीना में मदरसुल मदीना में दाखिल करवा दें। छोटी मदनी मुन्नी है तो उसको भी दारुल मदीना में दाखिल करवाइए, मदरसुल मदीना में दाखिल करवाइए। अगर ऐसे हैं कि उर्दू पढ़ना लिखना जानते हैं, जो जामियातुल मदीना की शराइत हैं वो मालूमात कीजिए और उसमें दाखिल करवाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आज हम मदनी चैनल के नाज़रीन और जो यहाँ पे बैठे मदनी मुन्ने हैं आपको मदनी फूल देंगे। एक ऐसे मर्ज़ के हवाले से हम बातचीत करेंगे जो कि मदनी मुन्नों को भी होता है और मदनी मुन्नियों को भी होता है, और बड़े जो इस्लामी भाई हैं उनको भी ये मर्ज़ होता है। और ये बीमारी, ये मर्ज़ सबसे पहले शेर को हुआ था। कुछ के जहन में आया होगा? जी हाँ, आज हम बात करेंगे बुखार की
اور سب سے پہلے بخار کس کو آیا؟ شیر کو ہوا تھا بخار. تو ایک بات تو یہ بھی اگر بخار ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ مرض ہوا ہے جو شیر کو ہوا تھا. آسان بات کوئی ہے, شیر کو ہوا تھا بخار اور آپ کو بخار ہو گیا. تو جب بخار ہوتا ہے تو اس وقت کیفیت کچھ الگ ہو جاتی ہے. تو جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو بخار ہو. اگر آپ کو بخار نہیں ہو سکتا آپ کے گھر میں سے کسی کو بخار ہو. چلیں جی, بخار ہے یا بخار نہیں ہے, آج کا سلسلہ ہمارا اول تا آخر دیکھیں انشاءاللہ عز و جل. بخار سے متعلق مدنی پھول دینے کی کوشش کریں گے. منقول ہے کہ ایک شخص کو بخار ہو گیا. اس کے استاد محترم حضرت شیخ فقی ولی عمر بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے, یعنی ان کو بخار تھا, دیکھنے کے لیے آئے. ان کے استاد صاحب نے جاتے ہوئے ایک تعویذ عنایت کیا اور فرمایا کہ اس تعویذ کو کھول کر مت دیکھنا. جب استاد محترم وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے تو جس شخص کو بخار تھا اس نے جو ہے وہ تعویذ باندھ لیا. تعویذ کا باندھنا تھا, سبحان اللہ, بخار فوراً چلا گیا. اب جب بخار چلا گیا تو اس کے دل میں بات آئی, خیال آیا میں کھول کر تو دیکھوں اس تعویذ میں ایسا کیا لکھا ہوا ہے کہ بخار فوراً چلا گیا. اب اس سے رہا نہیں گیا تو اس نے جو ہے تعویذ کو کھول کر دیکھا. جب اس نے تعویذ کو کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا لکھا ہوا تھا؟ دل میں وسوسہ آیا, یہ بسم اللہ شریف تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے. اب عقیدت میں کمی آ گئی. اب جب عقیدت میں کمی آئی تو بخار فوراً لوٹ آیا. اب گھبرا کر کہ دوبارہ بخار ہو گیا, اپنے استاد محترم حضرت شیخ فقی ولی عمر بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوری بات عرض کی, حضور آپ نے جو تعویذ دیا تھا کھولنے سے منع کیا تھا وہ کھول کے دیکھ لیا اور کھول کر دیکھا تو اس میں بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی, تو دل میں خیال ہے کوئی بھی لکھ لے گا, تو بخار جو ہے دوبارہ آ گیا, میں معافی چاہتا ہوں, اب ایسی غلطی نہیں ہوگی. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور تعویذ بنا کر دیا اور اپنے دست مبارک سے یعنی اپنے ہاتھوں سے باندھ دیا. اب کی بار جو ہے دیکھنے کی ممانعت نہیں کی, یعنی کہ کھول کر دیکھنا منع ہے یہ نہیں فرمایا. اب جیسے ہی تعویذ باندھا تو بخار جو ہے دوبارہ چلا گیا, یعنی اتر گیا. اب یہ ہے کہ کھول کر دیکھوں, یہ ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کھول کر دیکھوں دوبارہ جو ہے بخار آ جائے. بالآخر سال بھر کے بعد جب تعویذ کو کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہی بات لکھی ہوئی تھی. تو اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو پیارے 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 مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑی برکتیں ہیں. اس سے بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے حکایت ملاحظہ فرمائے. اور اس حکایت سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمارے جو بڑے ہیں ہمیں کوئی بات کہیں تو ہمیں مان جانا چاہیے, چاہے وہ بات ہماری سمجھ میں آئے یا ہماری سمجھ میں نہ آئے. اور تعویذ کو جو ہے کھول کر نہیں دیکھنا چاہیے. جیسے کہ آپ نے تعویذ تاریہ لے لیا تو آپ اس کو کھول کر دیکھیں کہ دیکھیں تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو تعویذ کو کھول کر نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ بس اوقات ہوتا یہ کچھ تعویذ ایسے ہوتے ہیں جب اس کو لپیٹا جاتا ہے نا, تے ہوتی ہے, چھوٹی سی تے ہوتی ہے اس کی, جب اس کو لپیٹا جاتا ہے تو اس پر کچھ پڑھا جاتا ہے. اگر آپ کھول کر دیکھیں گے تو اس کا جو اثر ضائع ہو جائے گا, تو اس کے فائدے میں کمی آ سکتی ہے. اب بہرحال اب جب بھی کسی کو بخار ہو جائے تو میں چند آپ کو روحانی علاج بتاتا ہوں, تو اس کو آپ ذہن نشین کر لیں, لکھ لیجئے. جب بخار ہو جائے تو یہ پڑھ لیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کا بخار اتر جائے گا. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ 40 بار اول آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کر جس کو بخار ہو رہا ہے اس پانی کے چھینٹے اس کے منہ پہ ماریں, انشاءاللہ عز و جل بخار چلا جائے گا. کیا پڑھنا ہے؟ 40 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. 40 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اول آخر ایک. تو یہ آپ کو میں نے مدنی علاج بتایا. اب جس کو بخار ہو رہا ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے, جس کو بخار ہو رہا ہے وہ یہ وظیفہ با کثرت پڑھے. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الکبیر. انشاءاللہ ضرور بخار اتر جائے گا. تو جلدی سے یاد کر لیں, بسم اللہ الکبیر, بسم اللہ الکبیر, بسم اللہ الکبیر. یاد ہو گیا؟ سنائیے زور سے ایک اور مرتبہ.
یہاں پہ یاد ہوا؟ سنائیے جی، آپ کو یاد ہوا؟ سنائیے. بسم اللہ الکبیر. آپ کو؟ جی بسم اللہ الکبیر. جی، بسم اللہ الکبیر. ہل، ٹھیک ہے، بسم اللہ الکبیر یہ پڑھنا ہے. جس کو بخار ہو رہا ہے وہ یہ ورد شروع کرے، انشاءاللہ تو بخار اتر جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو بخار ہو جائے تو اس پر 3 دن صبح کے وقت ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھنڈے پانی کے صبح کے وقت چھینٹے ماریں، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے بھی بخار اتر جائے گا. اچھا، جب بخار ہو جائے تو کھانے پینے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور تعویذات بھی لینا چاہیے، ڈاکٹر صاحب سے دوائی بھی لینا چاہیے. اور کوئی بھی بیماری ہو جائے تو آپ تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے اور اپنی کارڈ بھی کروائیے، انشاءاللہ عز و جل بخار یا جو بھی بیماری میں مبتلا ہیں وہ بیماری دور ہو جائے گی. اچھا، ایک بات یاد رکھیں، بعض بچے جو ہے بخار کو جو ہے برا کہتے ہیں، یا بخار ہو گیا ہے، بڑے بھی ہو سکتا ہے برا بھلا کہتے ہوں. تو بخار جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جسم جو ہے کیا ہو جاتا ہے؟ گرم ہو جاتا ہے. جسم کیا ہو جاتا ہے؟ گرم ہو جاتا ہے. اور منہ کا ذائقہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب کے پاس دوا لینے جائیں تو ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں؟ جی، مائک لے لوں میں آپ سے، تھوڑی سی باتیں بھی ہوتی رہیں گی اور آپ کے مدنی پھول بھی ہم سنتے رہیں گے. جی، جب ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں؟ جب ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں تب کیا کرتے ڈاکٹر صاحب؟ تو آپ بتائیں نا، آپ تو ہم سے ہی پوچھنے لگے. آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں؟ نہیں پتا آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب دوا دیتے ہیں نا، دوائی دیتے ہیں. ہاں جی بولتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں؟ دوائی دیتے ہیں. ہاں جی. وہ دوائی کیسی ہوتی ہیں؟ کڑوی میٹھی میٹھی؟ کڑوی. جی، کڑوی کڑوی دوائیاں دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور پھر اگر زیادہ طبیعت خراب ہو، زیادہ تیز بخار ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اب آپ کے سوئی لگے گی. پھر ڈر لگتا ہے، پھر بچے روتے ہیں، پھر ابو پکڑتے ہیں، پھر سوئی لگواتے ہیں. اور پھر جو ہے ڈاکٹر صاحب پھر فرماتے ہیں کہ بریانی نہیں کھانی ہے، چاول نہیں کھانے، اور آئس کریم نہیں کھانی، یہ بھی کہتے ہیں. اور کیا منع کر دیتے ہیں؟ جی، چپس نہیں کھانی چاہیے، چپس بھی نہیں کھانی چاہیے، چاکلیٹ بھی نہیں کھانا چاہیے، چاکلیٹ بھی نہیں کھانا چاہیے. پھر کھانا کیا چاہیے؟ بسکٹ کھانا چاہیے. جی، جب بخار ہو تو ہمیں پھر بسکٹ کھانا چاہیے. اچھا، یہ ہے کہ بخار کو جو ہے برا نہیں کہنا چاہیے، بخار کو برا نہیں کہنا چاہیے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں، بخار اور درد سر میں درد ہوتا ہے نا، سر میں درد ہوتا ہے اور بخار ہوتا ہے. یہ 2 ایسے مبارک امراض ہیں کہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بھی ہوئے تھے. تو ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر میں درد ہوا تو آپ نے شکرانے میں ساری رات نوافل میں گزارے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مرض دیا ہے جو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کو ہوتے تھے. تو جب بھی بخار ہو تو ہمیں بخار کو برا نہیں کہنا چاہیے. ایک کاش ایسا ماحول بن جائے کہ یوں کہیں الحمدللہ مجھے بھی بخار ہوا ہے. یہ بولیں الحمدللہ مجھے بھی بخار تشریف لایا ہوا ہے. کیا بولیں؟ چلیں جی، آپ کو بخار ہو گیا، اب کوئی عیادت کے لیے آتا ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ ایک کاش جو بیمار ہے لیکن بیماری میں ایسی قسم کے نیت ایسی ہو جائے کہ واقعی میں ایسا مرض ہوا بھائی جو انبیاء اکرام علیہ السلام کو ہوتے تھے، تو آپ نے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ لا کے یہ کہہ دیں الحمدللہ مجھے بھی بخار تشریف لایا ہوا ہے. کیا کہیں گے؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ بخار تشریف لایا ہوا ہے. تو ہمیں جب بھی زبان سے کہنا چاہیے، اچھے الفاظ نکالنا چاہیے، بری باتیں ہمیں اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے. جو مدنی پھول آپ کو دیے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اب ہم اپنا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے معلوماتی معلومات. اور اس سیگمنٹ میں ہم جو مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع ہیں ان سے سوالات کرتے ہیں اور اس کے جوابات دینے پر ہم ان کو مدنی تحفہ بھی دیتے ہیں. تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا سیگمنٹ جس کا نام ہے معلوماتی معلومات. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، تھوڑا رستہ بھی دے دیں مجھے.
اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسکرین پر آپ کو کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی، آپ نے ان مقدس چیزوں کی زیارت کرنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے کسی بھی ایک مقدس چیز کا انتخاب کرنا ہے، اس کے پیچھے ہوگا ایک سوال، اگر آپ نے سوال کا جواب ہمیں درست دے دیا تو ہم آپ کو ایک مدنی تحفہ بھی دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کون سا مدنی منا ہمیں بتا رہا ہے، اس کا جواب کس سے سوال کیا جائے؟ چلیں جی، آپ نے تو بھی نعت پڑھی تھی نا، ہاں آپ آ جائیے پیچھے ہوئیے۔ کس چیز کا انتخاب کریں گے قاری صاحب؟ بام کعبہ، جی مقام ابراہیم۔ اچھا جی، مقام ابراہیم کا انتخاب ہوا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے پیچھے کیا سوال آ رہا ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے آپ کے لیے سوال آئے، انسان نے مردے کو دفن کرنا کس سے سیکھا؟ جی بتائیں گے آپ؟ انسان نے مردے کو دفن کرنا کوے سے سیکھا۔ جی تیاری اچھی ہے، انسان نے مردے کو دفن کرنا کس سے سیکھا؟ تو سب سے پہلے کون دفن ہوا؟ کوا زمین میں دفن ہوا، ایک کوے کی لڑائی ہوئی، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اس نے کھڈا کیا، دوسرے کوے کو اس میں ڈال دیا، تو ایک انسان نے یہ بات دیکھی تو سیکھ گیا کہ مردے کو جو ہے دفن کرنا چاہیے۔ تو انسان نے دفن کرنا کس سے سیکھا؟ کوے سیکھا، جواب درست ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو تحفہ کیا ملے گا۔ جی ایک پرچی نکالیے۔ جی تحفہ آپ کے لیے دیا جا رہا ہے مدنی بیگ۔ جی مدنی بیگ لے کر آئیے، دیتے رہیے۔ یہ آپ کو مدنی بیگ دیا جا رہا ہے، اس میں آپ اپنا سامان وغیرہ رکھیے گا۔ اور اب کس سے سوال کیا جائے؟ جی آپ آئیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی منع سوال کا جواب دے سکتے ہیں نہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمر اتاری۔ عمر اتاری، جی عمر اتاری، کس چیز کا انتخاب ہو رہا ہے؟ نارن پاک۔ نارن پاک، جی دکھائیے نارن پاک کے پیچھے کیا سوال ہے۔ سوال آیا ہے آپ کے لیے، جوتا پہنتے وقت کی چند نیتیں اور چند سنتیں بتا دیں۔ جی جوتا پہنتے وقت ہمیں کیا نیت کرنی چاہیے، سنت کیا ہے؟ امیر اہل سنت کے رسالے ثواب بڑھانے کے تحریر میں ہے، ثواب بڑھانے کے تحریر میں فرماتے ہیں، نسخے، رسالے کا نام ہے ثواب بڑھانے کے نسخے۔ ثواب بڑھانے کے نسخے میں فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے جوتے جھاڑیں گے کہ ٹھیک ہے، تاکہ کوئی کنکر یا کیڑے ہوں تو وہ نکل جائیں۔ ٹھیک، اور پورا جواب نہیں بتایا آپ نے، پورا جواب کون بتائے گا؟ آپ تشریف رکھیں، پورا جواب اچھے انداز سے آپ کو یاد ہے؟ آئیے جی آپ آئیے۔ اب دیکھیں کہ جب جوتا پہنے تو اس وقت ہمیں نیت کیا کرنی چاہیے، سنت طریقہ کیا ہے، ہمارے مدنی منع بتائیں گے۔ جن کو رستہ دیجیے، جی چلیں بتائیے۔ امیر اہل سنت اپنے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے میں تحریر فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جوتے جھاڑوں گا تاکہ کیڑا یا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ پہلے سیدھے جوتے سے پہل کروں گا اور صفائی کی نیت سے صفائی کی سنت ادا کرتے ہوئے گندگی اور میل کچیل سے حفاظت کروں گا۔ جی جب بھی جوتا پہنے تو بسم اللہ شریف پڑھ کر پہنے، اور پہلے سیدھا جوتا پہنے پھر اس کے بعد الٹا جوتا پہنے، اور اس میں نیت بھی کریں کہ یہ سنت ہے اور سیدھے جوتے سے پہل کرنے سے سنت ادا کروں گا، صفائی کی سنت ادا کرتے ہوئے پاؤں کو گندگی اور میل کچیل سے جوتے کے ذریعے بچاؤں گا۔ ایسا ہوتا ہے جو بچے جوتے نہیں پہنتے، چپل نہیں پہنتے تو ان کے پاؤں گندے ہو جاتے ہیں، اب پھر وہ آپ جب سلسلہ ختم ہو جائے تب اپنے پاؤں پہ غور کیجیے گا۔ جو اسکرین پر ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں وہ مدنی منع بھی، اور جو بڑے اسلامی بھائی ہیں وہ بھی اپنے پاؤں کی طرف نظر کریں تو پاؤں جو ہے گندے ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو ناخن ہوتے ہیں پاؤں کے اس میں بھی میل ہو رہا ہوتا ہے، اور جو ہے بس وقت ایڑیاں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں ان میں بھی گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اپنے پاؤں کی جو ہے حفاظت کیجیے۔
اب یہ کہ چپل وغیرہ یوز نہیں کرتے تو اس کو استعمال کیجئے انشاءاللہ عز و جل، استعمال کریں لیکن سنت کی نیت سے، انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا. تو ہمارے مدنی منع نے جو بھی جواب دیا ہم آپ کو ایک تحفہ دیتے ہیں. اب تحفہ آپ کے لیے آیا ہے سفید چادر. جی سفید چادر لے کر آئیے، یہ آپ کو اس کی سفید چادر دی جا رہی ہے. اب سوال کیا جا رہا ہے، آپ آ جائیے، آئیے آئیے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد کیف. محمد کیف. کیف. جی چلیں بتائیے کس چیز کا انتخاب ہوگا؟ حجر اسود. حجر اسود. اب دیکھتے ہیں حجر اسود کے پیچھے سوال کیا آ رہا ہے. آپ کے لیے سوال آیا ہے بارش کے وقت کی دعا بتائیے. بارش کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم سقیا نافعہ، اے اللہ ایسا پانی برسا جو نافع پہنچائے. جو نفع پہنچائے. جو ایسا پانی برسا جو نفع پہنچائے. کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم سقیا نافعہ. تو آپ نے بتایا کہ بارش کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے. جواب آپ کا بالکل درست ہے. اب تحفہ دیکھیں کیا مل رہا ہے. آپ کو دیا جا رہا ہے مدنی سوٹ. جی مدنی سوٹ دیا جا رہا ہے. مدنی سوٹ لے کر آئیے ہمارے مدنی منع کو. یہ آپ کو مدنی سوٹ دیا جا رہا ہے. اور اس طرف سے آپ آ جائیے، باقی بیٹھ جائیے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی منع کو سوال کا جواب آتا ہے. تحفہ لے کر جاتے ہیں. کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ. کیا ان کے مدار شریف کا گنبد شریف؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے مدار شریف کا گنبد شریف. مرحوم نگران شورا حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی کا وصال کب ہوا اور آپ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جی نگرانی شورا مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آپ کا وصال 29 شعبان المعظم کو ہوا اور آپ کا مزار مبارک سیرائے مدینہ سپر ہائی وے ٹول پلازا میں واقع ہے. کبھی گئے آپ؟ نہیں گئے؟ چلیں آپ جائیے گا. حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال شریف جو ہوا وہ 29 شعبان المعظم کا ہوا اور آپ کا مزار مبارک سپر ہائی وے ٹول پلازا میں موجود ہے. جواب بالکل درست ہے. اب تحفہ دیکھیں کیا ملتا ہے آپ کو. جی تحفہ آپ کے لیے آیا ہے بڑی کتاب نیکی کی دعوت. جی آپ کو نیکی کی دعوت کتاب ملی. اوکے اب اس طرف سے جی آپ آ جائیے، آئیے. اب کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، کچھ سوالات رہ گئے ہیں، پھر ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مدنی منوں کی آپ کو گفتگو سنائیں گے. کس چیز کا انتخاب ہوگا؟ مدینے کا گنبد خضرا. جی دکھائیے جی گنبد خضرا کے پیچھے کیا سوال جگمگا رہا ہے. ماشاءاللہ. آپ لوگ بیٹھ جائیے. درست تلفظ بتائیے، الوداع یا الوداع؟ کچھ لوگ کہتے ہیں الوداع اور الوداع. الوداع درست تلفظ ہے. الوداع جی اور الوداع. جی ہم سلام میں بھی پڑھتے ہیں نا، قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع. جی الوداع 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 یہ کہنا بالکل درست تلفظ ہے. آپ نے جواب درست دیا ہے. آپ کو دی جا رہی ہے خطی چادر. یہ چادر لے کر آئی ہے. جی آپ کو یہ خطی چادر دی جا رہی ہے. اب کتنے سوال باقی رہ گئے؟ دو باقی رہ گئے. چلیں جی آپ آئیے. کیا نام ہے آپ کا؟ شاہزیب محمد راشد. جی شاہزیب بھائی بتائیے کس چیز کا انتخاب ہوگا؟ مکہ. مکہ شریف بیت اللہ شریف کا انتخاب کیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے پیچھے کیا سوال ہے. فرشتوں کی تعداد بتائیے. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتوں کی تعداد اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بہتر جانتے ہیں. جی ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد 1,24,000 ہے، یا کچھ تعداد مقرر کر لیتے ہیں. ان کی تعداد اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے کہ اس کی تعداد کتنی ہے. تو مدنی منع نے ہمارے بتایا کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. اللہ عز و جل اور اس کے رسول جی، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. جواب بالکل درست ہے. اب آپ کو جو ہے تحفہ مل رہا ہے مدنی نصاب. جی مدنی نصاب لے کر آئیے، مدنی نصاب دی جائے گی. آپ آ جائیے. اب آخری سوال ہے اور ایک ہی چیز باقی ہے، یہ دے دیں. یہ بھی لے کے جائیے بیٹا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روزے مبارک کا گنبد شریف. جی دکھا دیں اس کے پیچھے کیا سوال ہے. آخری میں یہی بچا ہے. جی شعر آیا ہے، دوسرا مصرع بتائیے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں. صدق و عدل و کرم ہمت میں چار شورے ہیں ان چاروں کے. چار شورے ہیں. جی شورے ہیں. آپ تھوڑا آگے پیچھے کر رہے ہیں. 400 شورے ہیں. دوبارہ. 400 شورے ہیں ان چاروں کے. مجھے تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا. 400 شورے ہیں ان چاروں کے. صحیح ہے، صحیح بتا رہے ہیں. چلیں ہمیں بتا دیتے ہیں، ٹائم بھی کم ہے ہمارے پاس، دوسرا سیگمنٹ شروع کرنا ہے. 400 شورے ہیں ان چاروں کے. ٹھیک ہے، یہ جواب ہے. چلیں آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. اب ایک ہی پرچی ہے اور ایک ہی تحفہ ہے، اور آپ کو تحفہ دیا رہا ہے امام شریف. امام شریف دیں. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا سیگمنٹ، جس میں آپ اپنے گھر کے مدنی منوں اور مدنی منوں کی ویڈیوز ہمیں سینڈ کرتے ہیں. اور آج کن مدنی ویڈیوز کا انتخاب ہوا ہے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. تو جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے گھر کے مدنی منوں کی ویڈیوز ہمیں سینڈ کیجئے. ہم اپنے سلسلے روشن مستقبل میں اس کو دکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اب ہمارے ساتھ کچھ مدنی منع اور مدنی منیاں، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے. یہ سیگمنٹ ہمارا بڑا دلچسپ ہوتا ہے، آپ اس کو ملاحظہ کیجئے. اب یہ میرے ہاتھ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں امیر سنت باپا جانی کا رسالہ ہے، یہ نور والا چہرہ. یہ اس کو ملے گا یہ پیارا پیارا رسالہ جو ہمیں اپنا نام بتائے گا زور سے باواز بلند. اب دیکھتے ہیں کہ زور سے اپنا نام کون بتاتا ہے. جی زور سے. امیمہ اتاریہ. امیمہ. جی امیمہ باجی آئے ہیں. عائشہ عرفان. آواز کم ہے تھوڑی. آپ نے بتانا ہے کس کی آواز تیز ہے. آپ تو رو رہے تھے نا تھوڑی دیر پہلے، دوبارہ نہیں رو جائیے گا. نام ہے کوئی آپ کا؟ ہوگا آپ کا نام، یاد کریں آپ کا نام کیا ہے. بھول گئے؟ تھوڑے ناراض ہیں ہم سے. چلیں آپ تھوڑا سوچیے اپنا نام یاد آ جائے تو ہمیں بتائیے گا. جی آپ کا نام کیا ہے؟ ایان رضوان. زور سے. ایان رضوان. آیا رضوان. آیا. ایان رضوان. ایان. رضوان. اچھا جی آپ کا نام؟ الفال. جی الفال. جی محمد حسان رضا قادری. محمد حسان رضا قادری. ماشاء اللہ. عائشہ ہانیہ. عائشہ ہانیہ. جی کس کی آواز تیز ہے بھائی؟ جی کس کی آواز تیز ہے؟ حسن کی. دونوں کی برابر تھی. چلیں جی دونوں کی برابر ہے تو ایک رسالہ آپ کو ملتا ہے نور والا چہرہ.
ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ رسالہ دودھ پیتا مدنی منا. اچھا جی, اب ہمیں سنا کیا رہے ہیں یہ مجھے دیتے, جاتے وقت لے لیے گا. چلیں جی کھڑے ہو جائیں, کیا سنائیں گے آپ؟ جی مولا صلی, وہ قصیدہ برد شریف ہے سائیں, وہ سنائیے. میں مائک پکڑتا ہوں, آپ سنائیے اشارے سے, ٹھیک ہے؟ آبادن. ماشاء اللہ عز و جل, آپ نے ہمیں قصیدہ برد شریف کے 2 اشعار سنائے. یہ آپ کو تسبیح دی جا رہی ہے. دیکھیں یہ پیاری سی ایک تسبیح ہے, یہ پیارے سے ہاتھوں میں آپ یوں اس کو باندھ لیں. یہ تو شاید آپ کی 2 انگلیوں میں آئے گی, ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر جو ہے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف, ٹھیک ہے؟ چلیں ایسے پکڑ لیں. کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف. یہ تسبیح آپ کی ہے, ٹھیک ہے؟ اب اس کو یہاں رکھ دیں, جاتے وقت لے لیجیے گا. جی آج آپ کیا سنائیں گی مدنی منی؟ کھڑی ہو جائیے. نون والا. جی نون والا. نون والا نہیں, نور والا. کیا؟ نون والا. چلیں جی پڑھیں, سب مل کے پڑھیں. نون والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں. بھائی یہ نعت تو سب بچوں کی پسندیدہ ہے نا. رکیے, یہ نعت تو سب بچوں کی پسندیدہ ہے نا. چلیں کھڑے ہو جائیے سب, آپ بھی کھڑے ہو جائیں, آپ بھی کھڑے ہو جائیں. سب مل کے پڑھیں گے ہاتھ اٹھا کے, ٹھیک ہے؟ آپ ادھر ہو جائیے, ٹھیک ہے؟ سب مل کے پڑھیں گے. نور والا آیا ہے, ادھر آئیے. یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے, رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ. نعرے لگائیں, ترکیے. چاند تارے جھلملاتے جائیں گے سب, چاند تارے جھلملاتے جائیں گے. والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں, یہ دیکھو چھایا ہے. نعرے لگا دیں, سرکار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد, اور آقا کی آمد. نعرے کون لگائے گا؟ نعرے سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا. نعرے آتے ہیں, آپ لگائیں گے؟ چلیں آپ لگائیے. سرکار کی آمد مرحبا. بس ایک. چلیں آئندہ آئیں تو یاد کر کے آئیے گا نعرے. ہماری مدنی منی نے ہمیں جو ہے, امیمہ نام ہے نا آپ کا, یہ بہت پیاری مدنی منی. یہ آپ کو بھی تسبیح اور ایک رسالہ, یہ جھوٹا چور, جھوٹ کے بارے میں اس میں, ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو تسبیح دی جا رہی ہے. اس پہ درود شریف پڑھیے گا, کلمہ شریف پڑھیے گا, اور یہ رسالہ بھی پڑھ تو نہیں سکتی, سیدھے ہاتھ سے بیٹھ جائیے, ٹھیک ہے؟ رسالہ سنیے گا, اس میں بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں. جی آپ کھڑی ہو جائیے. آپ کا نام کیا ہے؟ ہانیہ. ہانیہ. مہندی دکھائیں پہلے آپ اپنی. دیکھیں بھائی ہانیہ, اور کون مہندی لگا کر آیا ہے؟ جی ہانیہ نے پیاری پیاری سی مہندی لگائی ہوئی ہے. دکھائیں مدنی چینل کے ناظرین کو. دیکھیں اچھا سا ڈیزائن بنا کے آئی ہیں. آپ نے مہندی لگائی ہوئی ہے. دیکھیں بھائی ہماری ہے امیمہ مدنی منی بھی مہندی لگا کر آئی ہیں. اچھی بات ہے. ایک اور چھوٹے سے مدنی منع ہیں. کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ ایان رضوان. ایان رضوان. چلے مائک میں پکڑا ہوں, آپ مائک میں پکڑا ہوا ہوں, آپ سنائیے. کیا سنائیں گے ایان صاحب؟ نور والا نہیں, آپ کا کھانا کھانے کے مدنی پھول تھے. یہ کھانا کیسے کھانا چاہیے وہ سنانا ہے آپ نے. جی کھانے سے پہلے کی
دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ. کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. کھانا بیٹھ کے کھانا چاہیے. کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. اور چلیں آپ نے 2 مدنی پھول دیے. آپ کو بھی ایک پیاری سی تصویر سیدھے ہاتھ سے. اور یہ رسالہ دودھ پیتا مدنی منا سیدھے ہاتھ سے. سیدھا ہاتھ کون سا ہوتا ہے یہ بتا دیں ہم. سیدھا ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ یہ الٹا ہاتھ ہے. یہ سیدھا ہاتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی ماشاء اللہ عز و جل. اچھا کھانا آپ پانی کیسے پینا چاہیے یہ بتا دیں میم. پانی کیسے پینا چاہیے بتا دیں. بیٹھ کر پینا چاہیے. پانی کیسے پینا چاہیے؟ بیٹھ کر. جی پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. یہ آپ کو بھی تصویر دی جا رہی ہے سیدھے ہاتھ سے. اور یہ رسالہ یہ بھی دیا رہا ہے. تو آج کے سلسلے کا وقت اختتام ہوا. اللہ عز و جل ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل مدنی منو کو بھی نہ دکھلائیے. دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے. دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے.